ہائے ہائے، ہونا کیا تھا ہو کیا رہا، خود جھوٹ بولا شوہر نے، خود جھوٹ بولا۔ ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ، پھر ماں کے پاس گیا ہی نہیں۔ دوسرا جھوٹ یہ کہ لوگ سنو قرآن، ہائے میں کیا عرض کروں۔ حامد و مسلم و مسلمہ، ایک سوال یہ آیا ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہے کام اور ایک ہے انتظام، مشورہ انتظام میں ہوگا، کام تو سیرت کے تابع ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا جواب میں پہلے بھی تفصیل سے ریکارڈ کروا چکا ہوں، لیکن تکرار سے چونکہ فائدہ ہوتا ہے اس لیے دوبارہ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے یہ بات مولانا سعد صاحب نے برطانیہ کے اجتماع میں کہی تھی۔ بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا عبد المالک صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس کا بہت عمدہ جواب دیا ہے، میں انہی کے جواب کو نقل کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا سعد صاحب کا جو یہ جملہ ہے کہ ایک ہے کام ایک ہے انتظام، مشورہ انتظام میں ہوگا، کام تو سیرت کے تابع ہے، اس کی مراد سمجھنا ضروری ہے۔ خاص طور پر یہ جو جملہ ہے کہ کام سیرت کے تابع ہے، اس میں یہ جو لفظ ہے کام، اس سے کیا مراد ہے؟ غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کام سے مراد وہ اعمال ہیں جن کو تبلیغ والے اعمال دعوت کہتے ہیں۔ یعنی مولانا سعد صاحب کی مراد یہ ہے کہ اعمال دعوت میں نہ کوئی مشورہ ہوگا، نہ ہم کسی سے پوچھنے کے پابند ہیں۔ اسی طرح بہت سے بیانات میں مولانا سعد صاحب نے یہ بھی کہا کہ کام تو منسوس ہے اور کام سیرت کے تابع ہے، اور کام سے مراد ان کی اعمال دعوت ہوتے ہیں۔ یہ ایک شوگر کوٹڈ جملہ ہے۔ اب آئیے اس کو ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حقیقت میں اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ اب چونکہ مولانا سعد صاحب نے اس جملے میں کام اور سیرت کو مشورے کے مقابلے میں لا کر ذکر کیا ہے، یعنی مولانا سعد صاحب کی مراد یہاں پر یہ ہے کہ مشورہ صرف انتظامی امور میں ہوگا۔ جہاں تک کام یعنی اعمال دعوت کا تعلق ہے تو کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی اعمال دعوت سیرت کے تابع ہیں، یعنی اعمال دعوت میں جو بھی حوادث اور نوازل آتے رہیں گے اس میں نہ مشورے کی ضرورت ہے نہ ہم کسی سے پوچھنے کے پابند ہیں، بلکہ جو بھی ہمیں سیرت سے سمجھ میں آئے گا ہم خود اسے سیرت سے لے لیں گے۔ تو مولانا سعد صاحب کا یہ کہنا کہ کام سیرت کے تابع ہے یعنی اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اعمال دعوت اور دینی امور میں مشورہ تو صحابہ اور تابعین سے ثابت ہے۔ چنانچہ امام مسلم ابن الحجاج القشیری جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی صحیح کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں شام کے سفر پر نکلے۔ جب وہ مقام سرک پر پہنچے تو وہاں پر فوج کے کمانڈروں سے ملاقات کی، جن میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور ان کے ساتھی بھی تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے کہا کہ شام کے کچھ علاقوں میں وبا یعنی چھوت چھات کی بیماری پھیل گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھ سے کہا کہ اولین مہاجرین کو بلا لاؤ۔ حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا، پھر انصار کو بلایا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بھی مشورہ کیا، پھر فتح مکہ تک ہجرت کرنے والے کبار صحابہ کو بلایا گیا اور حضرت عمر نے ان سے بھی مشورہ کیا۔ اس حدیث سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ مولانا سعد صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام یعنی اعمال دعوت میں کوئی مشورہ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، امام شمس الدین ذہبی جن کی وفات 748 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے جو 7 مشہور فقہا تھے، فقہائے 7، سعید بن المسیب، سالم بن عبداللہ بن عمر، قاسم بن محمد بن ابو بکر، سلیمان بن یسار، عروہ بن زبیر بن عوام، عبید اللہ بن عبداللہ اور خارجہ بن زید بن ثابت، جب بھی ان کے پاس کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو یہ سب آپس میں مل کر اس مسئلے میں غور و فکر کرتے تھے۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مثال لے لیجئے، علامہ زاہد الکوثری جن کی وفات 1371 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب فقہ اہل العراق و حدیثہم میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے مسائل اور فقہ کو جو مدون کیا وہ مجلس شورا کے ساتھ مل کر مدون کیا۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک مسئلہ اپنی مجلس شورا میں رکھتے اور اس مسئلے پر مجلس شورا کی رائے کو سنتے اور اپنی بھی رائے ان کے سامنے رکھتے، اور بسا اوقات ایک مسئلے پر مہینوں بحث چلتی، اور جب اس کے بعد کوئی مسئلہ طے پاتا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی اصول کی کتاب میں لکھ لیتے۔ لیکن مولانا سعد صاحب کا قول کیا ہے؟ کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ گویا کہ مولانا سعد صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی آگے نکلنا چاہ رہے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اہم دینی امور میں مشورہ کیا جائے، لیکن مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی اس میں کوئی مشورہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے نمونے کے طور پر فقط کچھ مثالیں صحابہ اور تابعین کے دور سے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، ورنہ کتب احادیث اس سے بھری پڑی ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کام سیرت کے تابع ہے، تو اس میں تو مشورہ اور زیادہ ضروری ہے۔
دیکھو بات کو بڑا دھیان سے سمجھو، دعوت کے کام سے متعلق جو بھی حوادث اور نوازل پیش آئیں گے، جو بھی نئے نئے مسائل پیش آئیں گے، اس کا حل تو آپ سیرت سے لیں گے، دعوت اور تبلیغ کے اصول اور ضوابط اور آداب کو آپ سیرت سے لیں گے، لیکن سوال یہ ہے اینڈ اٹس $1 ملین کوسچن کہ کون لے گا سیرت سے؟ ان مسائل کا استنباط اور استخراج کون کرے گا؟ مولانا سعد صاحب کا یہ کہنا کہ کام سیرت کے تابع ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے کس نے انکار کیا؟ کام تو 100 بار سیرت کے تابع ہے، لیکن مولانا سعد صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مولانا سعد صاحب تو اس کو مشورے کے مقابلے میں لے کر آئے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اعمال دعوت میں نہ مشورہ ہوگا اور نہ ہم کسی سے پوچھنے کے پابند ہیں، کیونکہ کام سیرت کے تابع ہے، یعنی سیرت سے جو ہمیں سمجھ میں آئے گا وہی سب کو ماننا پڑے گا۔ دیکھو اب آگے جو بات بتانے جا رہا ہوں بڑا دھیان سے سمجھنا، سیرت سے اعمال دعوت کو لینے کے لیے کم از کم 3 مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ان 3 مرحلوں کو دھیان سے سمجھیے۔ نمبر 1 جمع روایات سیرت، نمبر 2 انتخاب روایات سیرت، اور نمبر 3 فقہ السیرہ۔ ایک ایک کر کے تینوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا تھا جمع روایات سیرت۔ دیکھو کسی بھی معاملے میں یا کسی بھی ٹاپک پر اگر آپ کو سیرت کا فیصلہ لینا ہے، آپ کو یہ جاننا ہے کہ اس سلسلے میں سیرت کا فیصلہ کیا ہوگا، تو سب سے پہلا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس ٹاپک پر اور اس عنوان پر سیرت میں جتنی روایات آئی ہیں ان سب کو جمع کرنا پڑے گا کہ فلاں مسئلے میں سیرت میں کون کون سی روایت موجود ہیں۔ اور جمع کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کسی مسئلے میں آپ نے سیرت سے 2 یا 3 روایات کو دیکھا اور باقی روایات کو چھوڑ دیا یا نظر انداز کر دیا تو نتیجہ اور نکلے گا، اور اگر آپ نے ساری روایات کو جمع کیا اس کے بعد فیصلہ کیا تو نتیجہ اور نکلے گا۔ تو اب میرا سیدھا سا سوال یہ ہے، کیا سیرت کی ساری روایات حیات الصحابہ میں موجود ہیں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں موجود ہیں؟ یا فضائل اعمال اور منتخب احادیث میں سیرت کی ساری روایات موجود ہیں؟ یہ ساری کتابیں تو سیرت کے ذخیرے کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہیں، یعنی آپ کو اس کا اندازہ بھی ہے کہ سیرت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ سیرت کی کتب کون کون سی ہے آپ جانتے ہیں؟ کیا سیرت کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں صرف وہی سیرت کی کتابیں ہیں؟ تمام کتب احادیث کیا سیرت کی کتابیں نہیں ہیں؟ متقدمین کی جتنی کتابیں ہیں سب سیرت کی کتابیں ہیں۔ صدر اول کی پوری تاریخ سیرت ہے، اور وہ ساری کتابیں جو سیرت کے عنوان سے لکھی گئی وہ بھی سیرت کی کتابیں ہیں۔ اب بھلا انصاف سے بتائیے کہ ایک موضوع یا ایک عنوان اور ایک ٹاپک کے اوپر سیرت میں کیا کیا مواد ہے، وہ کیا صرف حیات الصحابہ پڑھنے سے مل جائے گا؟ یا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات کے اندر وہ ساری روایات مل جائیں گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے لیے سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سیرت کی ساری روایات ایک ہی آدمی کو مل جائے، ممکن ہے کہ بعض روایات ایک آدمی کے پاس ہو، دوسری بعض روایت دوسرے آدمی کے پاس ہو، لیکن جب محدثین اور اہل فن سے مشورہ کریں گے، دعات امت سے رجوع کریں گے، تو ایک موضوع اور ایک عنوان اور ایک ٹاپک کے اوپر سیرت میں جتنی روایات ہیں وہ سامنے آ سکتی ہیں۔ لیکن مولانا سعد صاحب تو مشورے کا دروازہ ہی بند کر رہے ہیں کہ کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے۔ اب یہ ہوا ایک کام، اور یہ جو جمع روایات والا کام ہے اس کے بغیر سیرت سے مسائل نکالنا، استنباط اور استخراج کرنا یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اسی کی وجہ سے مولانا سعد صاحب کے بیانات کے اندر اکثر غلطیاں ہوتی ہیں۔ نمونے کے طور پر میں ایک غلطی کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ مولانا سعد صاحب نے اپنے ایک بیان کے اندر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ اپنی باندی کے ساتھ تھے، جب باندی کے پاس سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں ان کی بیوی مل گئی، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ گھبرائے، اور وہ لمبا واقعہ ہے جس میں انہوں نے اپنے بیوی کے غصے سے بچنے کے لیے عربی کے کچھ اشعار پڑھے اور یہ کہا کہ دیکھو اگر میں ناپاکی اور جنابت کی حالت میں ہوتا تو کیا میں قرآن پڑھتا، یعنی عربی کے اشعار پڑھ کر یہ بتایا گویا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیوی کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے باندی کے پاس۔ بیوی کو غصہ آیا کہ مجھے چھوڑ کر باندی کے پاس۔ بیوی اٹھی اور جا کے اندر سے چھرا نکال کے لائی، حملہ ہی کرنے والی تھی۔ تو کیا کر رہی، کیا بات ہے؟ کہنے کی اگر میں تمہیں باندی کے پاس دیکھ لیتی یہ چھرا تمہارے سینے میں گھسا دیتی۔ تو نے مجھے باندی کے پاس کہاں دیکھ لیا؟ میں گیا ہوں باندی کے پاس، تو تجھے چھوڑ کے بتا باندی کیا حیثیت ہے، تیری حیثیت ہے؟ میں نہیں گیا باندی کے پاس۔ کہاں کہ نہیں گئے، چلو پڑھو قرآن، کیونکہ باندی کے پاس سے آ رہے ہو، اس کے پاس میں نے تمہیں خود دیکھا ہے تم باندی صحبت کرتے ہوئے، میں تو چھڑا لینے گئی تھی، تم اتنے میں فارغ ہو گئے کہ اچھا نہیں گئے باندی کے پاس، پڑھو قرآن۔ حضرت بن رواحہ نے کچھ عربی کے اشعار پڑھ دیے، سارے عربی اشعار پڑھ کے اللہ اکبر، اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا
قرآن یہاں تک جھوٹ بولا کہ عربی اشعار کو قرآن کیسے پڑھا. سنو تو صحیح. ہائے ہائے ہونا کیا تھا ہو کیا رہا. خوب جھوٹ بولا شوہر نے, خوب جھوٹ بولا. ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ کہ بانی کے پاس گیا ہی نہیں. دوسرا جھوٹ یہ کہ لو سنو قرآن. ہائے میں کیا عرض کروں. اب اس واقعے سے مولانا سعد صاحب نے کیا استدلال کیا وہ سنو. جب ایک گھر کے دو میاں بیوی, دو فرد, ان کے آپس کے تعلقات اور محبت کو باقی رکھنے اور بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کا آپس میں جھوٹ بولنا پسند ہے, تو ساری امت کو جوڑنے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا محبوب ہوگا اللہ کو. سوچو تو صحیح, غور تو کرو میں کیا کہہ رہا. ساری امت کی اجتماعیت کے لیے کتنی تعویل کرنے کا حکم ہوگا. یہ دو میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے ایک گھر کا مسئلہ ہے, اس میں جھوٹ بولنے کا حکم ہے. جی ہاں, مولانا سعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب جھوٹ سے میاں بیوی کا ایک گھر نہیں چل سکتا تو کیا اتنا بڑا کام بغیر جھوٹ کے چلے گا. یعنی مولانا سعد صاحب کھلے عام یہ دعوت دے رہے ہیں لاکھوں کے مجمع میں کہ دعوت اور تبلیغ کا جو اتنا بڑا کام ہے اس کو چلانے کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جائز ہے, جھوٹ بول سکتے ہو. اب یہ جو غلطی ہے یہ اصول فقہ کی کمی بھی ہے, اور جمع روایات کا کام بھی اگر مولانا سعد صاحب کر لیتے, جھوٹ کے متعلق جتنی روایت آئی ہے تو مولانا سعد صاحب ہرگز یہ بات نہ کرتے. تو یہ تو ہوا ایک کام, جمع روایات سیرت. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس سے بھی زیادہ اہم کام جو ہے وہ ہے انتخاب روایات سیرت. پہلا کام تھا جمع روایات سیرت, دوسرا کام ہے انتخاب روایات سیرت. یعنی جن روایات کو آپ نے جمع کر لیا ان کو فلٹر کرنا کہ یہ روایت صحیح ہے یا حسن ہے, ضعیف ہے یا موضوع اور من گھڑت ہے. پھر روایت میں کوئی شذوذ یا کسی طرح کی علت تو نہیں ہے, روایت معلول تو نہیں ہے. اس سیرت میں تو ہر طرح کی روایت ملتی ہے. آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ کام سیرت کے تابع ہے, تو سیرت میں تو ہر طرح کی روایت ملتی ہے, موضوع اور من گھڑت روایتیں بھی بھری پڑی ہیں. اصول تصحیح و تضعیف کے اعتبار سے اگر انتخاب روایات کی تمیز نہیں ہوگی تو کذاب اور جھوٹے راویوں کی من گھڑت روایات سے دعوت کے اصول نکالتے رہیں گے, اور اوپر ٹائٹل یہ ہوگا کہ ہم کام کو سیرت پر لا رہے ہیں. مثال کے طور پر مولانا سعد صاحب کے بیان میں آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ وہ علماء جو تعلیم قرآن پر اجرت لیتے ہیں ان سے پہلے زناکار عورتیں جنت میں داخل ہو جائیں گی. اس روایت پر آلریڈی میں کئی بار کلام کر چکا ہوں. مختصر یہ ہے کہ یہ روایت من گھڑت ہے. اس کی سند میں یعنی چین آف ٹرانسمیشن میں معلّہ ابن ہلال ہے, اور امام احمد بن حنبل جیسے معتدل محدث نے بھی معلّہ ابن ہلال کو کذاب قرار دیا ہے. پھر اس پر مزید یہ کہ یہ روایت محرف بھی ہے. خیر, دوسرا کام یعنی انتخاب روایات سیرت یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر انتخاب روایت کی تمیز اگر کسی کو نہیں ہے تو وہ کذابین اور جھوٹوں کی من گھڑت روایات کو لاکھوں کے مجمع میں بیان کرتا رہے گا, جیسے کہ مولانا سعد صاحب کرتے رہتے ہیں, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب کام کو سیرت پر لا رہے ہیں. تو اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسرا کام ہے انتخاب روایات کا, یہ کون کرے گا؟ کوئی اکیلا آدمی کر لے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی اہل فن سے رجوع کرنا ضروری ہے, ماہرین سے مشورہ کرنا ضروری ہوگا. لیکن مولانا سعد صاحب تو مشورے کا دروازہ بند کر رہے ہیں کہ کام تو سیرت کے تابع ہے, یعنی اس میں کوئی مشورہ نہیں ہے. یہ ہوئے دو کام, نمبر ایک جمع روایات سیرت, نمبر دو انتخاب روایات سیرت. اب جو تیسرا کام ہے وہ ان دونوں کاموں سے بڑھ کر اور ان دونوں کاموں سے زیادہ اہم ہے, وہ ہے فقہ السیرہ. یعنی مثلا آپ نے ایک ٹاپک کے اوپر 100 روایات کو جمع بھی کر لیا, اور ان 100 روایات میں سے فلٹر کر کے چھانٹ کر آپ نے 50 روایات کو الگ بھی کر لیا. تو اب جو تیسرا کام سامنے آئے گا وہ ہے فقہ السیرہ, فقہ الروایات کا. ما فقہ هذه الروایہ ما الذی یستنبط بهذه الروایہ, کہ ہمارے اس حادثہ اور نازلہ میں یہ روایت ہمیں کیا روشنی ڈال رہی ہے. یہ تو فقہ السیرہ کا مسئلہ ہے جس پر فقہا اور اصولیین نے اصول فقہ پر ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی, جس میں حدیث کے ایک ایک لفظ سے بحث کی جاتی ہے کہ یہ عام ہے یا خاص ہے, مطلق ہے یا مقید ہے. پھر اس سے کون سا مسئلہ ثابت ہوگا. پھر اگر مسئلہ ثابت ہوگا تو وہ عبارت النص سے ثابت ہوگا یا اشارت النص سے ثابت ہوگا, اقتضاء النص سے ثابت ہوگا یا دلالت النص سے ثابت ہوگا. پھر مولانا سعد صاحب کے نزدیک جب مجتہد غیر مجتہد سب برابر ہو گئے اور کوئی بھی سیرت سے دیکھ کر کچھ بھی لے سکتا ہے, اور اسے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت, تو یہ سارے کے سارے فقہا سب بے وقوف تھے جنہوں نے ہزاروں سال سے اصول فقہ پر نہ جانے کتنی کتابیں لکھ ڈالی, بلکہ اپنی پوری زندگیاں کھپا دی. یہ سارے اصولیین اور فقہا سب بے وقوف تھے. کام تو سیرت کے تابع ہے, کوئی بھی لے لے کچھ بھی. یعنی آپ نے کیا حلوہ سمجھ لیا ہے کہ سیرت میں درمیان میں کہیں سے بھی کچھ بھی اٹھا لیا اور لاکھوں کے مجمع میں سیرت کا لیبل چپکا کر لوگوں کو سنا دیا.
یہی وجہ ہے کہ مولانا سعد صاحب کے ہر بیان کے اندر مولانا سعد صاحب شریعت کے کسی نہ کسی مطلق حکم کو کبھی مقید کر دیتے ہیں، کبھی مقید حکم کو مطلق کر دیتے ہیں۔ یہ جو غلطی ہے یہ فقہ السیرہ سے ناشی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا کوئی اکیلا شخص ان احادیث کے معانی کو اکیلا سمجھ لے گا؟ ہرگز نہیں، ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے جو مولانا سعد صاحب نے وہ جو یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام والی روایت میں جو مولانا سعد صاحب نے غلطی کی ہے نا، وہ بھی فقہ السیرہ ہی سے ناشی ہے۔ جس روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام پر یہ وحی کی کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 باتوں کا حکم کریں، اس میں مولانا سعد صاحب نے یہ جوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مسجد میں جمع کریں اور مسجد میں جمع کر 5 باتوں کا حکم کریں۔ خیر، یہ تو حدیث میں سراسر جھوٹ بھی بولا ہے مولانا سعد صاحب نے، جس کو ہم پچھلی ویڈیوز میں ثابت کر چکے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک بیان میں انہوں نے پینٹ پہننے والے کو غدار کہا، ایک مرتبہ یہ بھی کہا کہ جتنے لوگ پینٹ پہنتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، پھر یہ بھی کہا کہ پینٹ پہننے والے پنڈت کے حکم میں ہیں۔ یہ ساری غلطیاں فقہ السیرہ سے ناشی ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی سمجھیے کہ روایات 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض روایات تو وہ ہوتی ہیں جن کے معانی بالکل واضح ہوتے ہیں، جبکہ دوسری بعض روایات وہ ہوتی ہیں جو قابل تعویل اور قابل تفسیر ہوتی ہیں۔ تو ایسی روایت جو قابل تعویل اور قابل تفسیر ہو، اگر اس سے آپ نے کوئی معنی سمجھا ہے تو وہ آپ کا ذاتی اجتہاد ہے، وہ عین سیرت نہیں ہے، وہ عین حدیث تھوڑی ہے، وہ تو آپ کا ذاتی اجتہاد ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک ہے فہم فلان فی السیرہ، کہ فلاں عالم صاحب نے اس حدیث سے کیا سمجھا، اور دوسرا ہے فقہ السیرہ، کہ اصل حدیث میں کیا ہے۔ امام طحاوی اور امام جساس رازی نے بار بار اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ مفہوم حدیث اور نص حدیث یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی روایت پر مبنی اپنے ذاتی اجتہاد کو عین حدیث قرار دینا، نص حدیث قرار دینا، یہ بھی بدعت اور غلو ہے۔ اسی لیے احادیث کے معانی کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو دعات امت، محدثین، فقہائے امت اور صلحاء امت سے رجوع کرنا پڑے گا، اہل فن اور ماہرین سے مشورہ اور رجوع کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ مشورے کا راستہ بالکل بند کر رہے ہیں کہ ایک ہے کام اور ایک ہے انتظام، مشورہ انتظام کے اندر ہوگا، کام تو سیرت کے تابع ہے، یعنی کام میں مشورہ نہیں ہے، تو اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے کہ مولانا سعد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کام ہمارے تابع ہے، میں جو کہوں گا، میں جو بولوں گا، میں جو بیان کے اندر کہہ دوں گا وہی سیرت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے، بلکہ جہالت مرکبہ ہے۔ اخیراً ولا قلیلاً میں یہ کہوں گا کہ اہم دینی امور میں مشورہ کرنا اور اعمال دعوت میں نئے مسائل، نئے حوادث اور نوازل جو پیش آتے رہیں گے، ان کے سلسلے میں دعات امت، صلحائے امت اور فقہائے امت سے مشورہ کرنا اور رجوع کرتے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔